قریب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے پیارے محترم سامعین، نہایت واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں اور میرے اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے یکجہتی کشمیر، اسباب، اہمیت، تقاضے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو انسان ہے اس کے بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں اور اس تعلقات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ اب کسی کے ساتھ تعلق میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم برادری ہے، ہم قوم ہے، ہم زبان ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ بعض اوقات خونی رشتے کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ کلاس فیلو ہوتا ہے، اپنے ساتھ پڑھنے والا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے دوسرے بندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب اسی تعلق میں انسان کی نظر میں جس تعلق کی بنیاد ضروری ہوتا ہے، اس پر جو قائم ہونے والا تعلق ہوتا ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کا ملک ہے، تو اس پہ وہ اپنے ملک کے لیے بہت ساری قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح جو تعلیم اور تعلم سے جو ہے محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ اور اپنے شاگردوں سے پروانہ وار محبت کرتے ہیں۔ اب انہی سبھی چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ اہمیت کا جو حامل ہے تعلق، اس میں یہ ہے کہ وہ تعلق ایمان کا تعلق ہے، وہ تعلق مذہب کا تعلق ہے۔ جو بندہ اپنی نگاہ میں ایمان کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ قابل رشک ہے۔ اب اسی کی بنیاد پہ جو صحابہ کرام ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو صحابہ کرام مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان کے درمیان مکہ والوں کے جو صحابہ تھے ان کے درمیان، اور جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کے درمیان سرکار علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم کر دیا، آپس میں انہیں بھائی بنا دیا، وہ آپس میں رل مل کے رہنے لگے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3780 پہ پیارا آقا علیہ السلام نے اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عبد الرحمن بن عوف و سار بن ابی ربیع، سرکار علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، ان کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ تو پھر جب بنایا بھائی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ میں زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس جو ہے بہت سارا سامان، تم آدھا حصہ مجھ سے لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے وہاں پہ منع کر دیا اور کہا کہ میں خود جا کے بازار میں جا کے تجارت کروں گا، اور بعد میں آپ نے اس پہ جو ہے بڑا تاجر بھی کہلایا آپ نے۔ اب دیکھیں یہاں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ بھئی آپ میرے دینی بھائی ہیں، تو اس کے لیے اپنا مال کا آدھا حصہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ان کی جو یہ چیز ہے بعد میں آنے والے تمام جو مسلمان ہیں جو اسلام کو اہمیت دیتے ہیں، مذہب کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب دوسری بات، کشمیر جو ہے یہ اس کے ساتھ ہمارا جو ہے تعلق بہت مضبوط ہے، وہ تعلق ایمان کا ہے، وہ تعلق ایمان کا ہے۔ اسی بنیاد سے 1990 سے لے کر آج تک ہر
سال 5 فروری کو ہم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر والوں کی خوشی ہماری خوشی ہے، کشمیر والوں کا غم ہمارا غم ہے، ان کی جو ہے ہر طرح سے ہم مدد کریں گے، ان کے ساتھ ہم جو ہے ہر طریقے سے تیار ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ایک شعر لکھتے ہیں، شاعر ایک شعر فرماتے ہیں، وہ توجہ کیجیے۔ آج وہ کشمیر جو محکوم مجبور و فقیر، آج وہ کشمیر جو محکوم مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، سینہ افلاک سے آتی ہے آہیں سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر،